والصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان طلباء کرام، سچی بات تو یہ ہے محتمم کا طلباء کے سامنے، منتظم کا طلباء کے سامنے بیان کرنا کچھ عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ ہر طالب علم کی، مدرسے میں رہنے والے ہر شخص کی، اساتذہ میں سے ہوں یا طلباء میں سے یا عملے کا کوئی فرد، غیر اختیاری طور پر، طبعی طور پر منتظم سے کچھ نفرت سی ہوتی ہے، کیونکہ ہر طالب علم کی تمنا اور خواہش کو پورا کرنا یہ منتظم کے بس میں نہیں ہوتا۔ اب اکثر طلباء یہ چاہتے ہوں کہ سردی کا موسم ہے، ہمیں 3 روٹیاں ملیں۔ یہ قیاساً میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک قرآن مجید پڑھنے والا بچہ بالکل چھوٹا سا مختصر، اس نے آ کر مطالبہ کیا کہ 2 روٹیوں سے میرا گزارا نہیں ہوتا۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا یہ بیچارے دورہ حدیث کے طلباء اور مشکات شریف کے اور دوسرے بڑی عمر کے طلباء کیسے گزارا کرتے ہوں گے۔ لیکن پھر دیکھتے ہیں اکابرین کو، ان کے دور میں تو 1 روٹی بھی مدرسے میں میسر نہ تھی، بلکہ کسی بڑھیا نے اپنے ذمے لگا دی کہ میں صرف 1 چپاتی دے سکتی ہوں۔ تو آ کر حضرت گنگوہی سے وہ طالب علم عرض کرتا ہے میرے کھانے کا انتظام ہو گیا، مجھے سبق میں بیٹھنے کی اجازت مل جائے۔ 24 گھنٹے میں صرف 1 چپاتی پر طالب علم گزارا کر کے دورہ حدیث پڑھتا رہا۔ تو پھر ان حالات کو دیکھتے ہیں یار، ادھر گھروں میں آواز کھول دے ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے ایک مثال پیش کی ہے، اسی طرح پتہ نہیں کیا کیا تقاضے ہیں۔ آج مولانا فاروق صاحب نے بتلایا کہ 100 سے بھی کم ہمارے بیت الخلاء ہیں، 70-80 کے قریب، اور غسل خانے ہیں 40-45، ان میں سے 12 خراب ہیں۔ اور پتہ نہیں کتنا صبح و شام مجھے بددعا ملتی ہوگی طلباء کی۔ ادھر ناظمین نے کہا خبردار 1 رکعت بھی رہ گئی تو جوتا پڑے گا۔ تو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ منتظم کا، محتمم کا بیان کرنا یہ خواہ کسی کو دشمنی کی دعوت دینا ہے۔ جب تک متکلم کے بارے میں مخاطبین اور سامعین میں اتنے درجے کا احترام نہ ہو کہ بات بہرحال صحیح کرے گا چاہے خود اس کا عمل نہیں ہے، تو سامعین اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بس اسی امید پر کہ اندازہ یہی ہے طالب علم میری سفید داڑھی کو دیکھ کر یہ تو ضرور سمجھیں گے کہ جو باتیں کریں گے وہ باتیں صحیح ہوں گی، غلط نہیں ہوں گی، اگرچہ خود اس کا اپنا عمل تو نہیں ہے۔ تو آپ طلباء عزیزان اپنے متکلم کو
بد پرہیز حکیم سمجھ کر بتلایا ہوا کوئی نسخہ اگر تمہاری شفا کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے تو اس کو قبول کر لینا. جیسے کوئی ماہر حکیم ہو اور نسخہ تجویز کرے اور مریض خود دیکھ رہا ہے کہ یہ خود بد پرہیزی کرتا ہے تو اس بد پرہیزی کا آرام سے بیٹھ بھائی کیا تماشا ہے ٹکرا مرا نہیں. تو سمجھدار مریض یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بد پرہیزی کا اس کو تو نقصان ہوگا، یہ ابھی مرے گا میرے سامنے، لیکن جو نسخہ تجویز کر رہا ہے میری مرض کے لیے وہ مفید ہوگا. تو آپ اپنے متکلم کو کبھی کوئی بھی بات کریں، آپ کے اساتذہ تو الحمدللہ با کردار ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، جب بھی واعظ نصیحت یا بیان کی کوئی بات ہو آپ ہمیں بد پرہیز حکیم کی طرح سمجھ کر نسخے کی طرف توجہ دیں. یہ نہ دیکھیں کہ یہ خود کیا کر رہا ہے، یا کسی مقدمے میں کوئی ماہر وکیل ہو وہ خود قانون توڑ بھی رہا ہو لیکن مقدمے کا مدعی یا مدعا علیہ اس وکیل کو فیس بھی ادا کرتا ہے اور اس کے مشورے پر بھی عمل کرتا ہے. یہ خود تو قانون شکن ہے لیکن جو ہمیں تجویز دے گا وہ ہمارے مقدمے میں مفید ہوگی. تو اسی حیثیت سے اگر آپ بیٹھیں گے تو شاید دین کی کوئی بات آپ کے کان میں پڑھ کر آپ کے دل پر اثر کرے. ویسے بھی نصیحت کا اصول یہی ہے، لا تنظر الی من قال بل انظر الی ما قال. یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، کس منہ سے بات نکل رہی ہے. دیکھو شوال سے لے کر ربیع الاول کے اختتام تک ناظمین بیچارے چیختے رہے، چلاتے رہے، ہم نظم بناتے رہے، موبائل پر پابندی. اب محتمم کے سامنے گھنٹیاں بج رہی ہیں، ظاہر ہے طلباء کے موبائلوں کی ہوں گی نا. بہرحال نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ قوم کس کھاتے میں جا رہی ہے اور کہاں جانا چاہتی ہے. تو ضابطہ یہی ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، کہنے والے کو نہیں دیکھا جاتا کہنے والا کون ہے، کس منہ سے یہ بات نکل رہی ہے. بات اگر نسبت ہو رہی ہے اس کی اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، صحابہ اہل بیت کی طرف، اکابرین امت کی طرف، تو یہ دیکھیں کہ یہ بات کہاں سے چلی ہے. اصل مرکز کو دیکھ کر اس بات کا وزن معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی اگر انسان کوشش کرے تو یہ اس کی سعادت مندی ہے. اگر یہ دیکھے کہ اس واسطے سے مجھ تک یہ بات پہنچی اس لیے یہ گدلی ہو گئی، اور نعوذ باللہ یوں کہا جائے حکمت کی کوئی بات کاغذ پر لکھی ہوئی گندی نالی میں پڑی ہوئی مل گئی، تو بھی ضابطہ یہی ہے کہ اس کو صاف کر کے پاک کر کے اس حکمت کی بات پر عمل کیا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چونکہ یہ بات گندی نالی میں پڑی ہے لہذا وہاں سے اٹھا کر اس پر عمل کرنا یہ تو درست نہیں، چونکہ واسطہ درمیان میں خراب نکلا. تو اگر اسی جذبے سے نصیحت سنیں گے تو شاید عمل کی توفیق مل جائے. یا اس اعتبار سے ہم آپ کو کہتے ہیں بھائی من نہ کر دیں شما حذر بکنیت. ہماری بد نصیبی کہ ہم تو اپنے اساتذہ کی بات پر ان کی نصیحتوں پر شاید عمل نہ کر سکے، اس لیے
جو ثمرات ہمیں حاصل ہونے چاہیے تھے ہمارے اکابر کو ملے وہ ہم تک نہ پہنچ سکے، لیکن ہم تمہیں خبردار کرتے ہیں کیونکہ ہم تجربہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے اساتذہ کی باتوں کو لیا نہیں عمل کے لیے تو ہم نامراد ہو گئے، ثمرات وہ مرتب نہ ہو سکے جو ہونے چاہیے تھے۔ ہم مثال میں اپنے اکابر کو پیش کریں گے کہ ان لوگوں نے اپنے اساتذہ کے نصائح پر عمل کیا اور ان کو یہ ثمرات ملے۔ تم درمیان کی حد اوسط گرا کے اپنے اکابر کو دیکھو اور وہی ثمرات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال اساتذہ کہتے رہتے ہیں کہ تمہیں بھی حصہ ملانا چاہیے نصیحت کرنے میں۔ میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ، میں بار بار یہی سوچتا تھا، محتمم منتظم کیسے نصیحت کرے، اور پھر وہ جو صف کی آخری صف میں آ کر دوسری رکعت میں ملتا ہے وہ کب کہے اور کیسے کرے تکبیر تحریمہ کی پابندی کرو، شرم آئے گی۔ لیکن چلو اس نیت سے کہتے ہیں تاکہ خود بھی عمل کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمت فرماتے ہیں میرے اندر ایک روحانی بیماری تھی، میں اپنے طور پر کوشش کرتا رہا کہ میں اس کا علاج کروں، کوشش کی، کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی، تو پھر میں نے یہی مناسب سمجھا کہ چلو اس پر میں ایک واعظ کہہ دوں۔ فرماتے میرے اندر غصہ غالب تھا، جلدی غصہ آ جاتا تھا، تو میں نے غصے پر واعظ کہہ دیا، 3-4 گھنٹے کا واعظ۔ فرمایا الحمدللہ دوسروں کو پتہ نہیں فائدہ ہوا یا نہیں، مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرا غصہ اعتدال میں آ گیا۔ جب بھی غصہ آتا تو میں فوراً مراقبہ کرتا، استحضار کرتا کہ میں تو اس پر واعظ کہہ چکا ہوں، پھر اس کے خلاف کر رہا ہوں، تو دل میں ملامت پیدا ہوتی اور عمل کا جذبہ بیدار ہو جاتا۔ تو جو باتیں میری ہوں گی وہ اسی نیت سے اور اسی جذبے سے ہوں گی۔ اللہ کرے مجھے بھی عمل کی توفیق مل جائے اور آپ حضرات کو بھی۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو جس مقصد کے لیے چنا، منتخب کیا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر 1000 بار بھی قسم اٹھائی جائے تو یقیناً سچی ہوگی۔ اس دولت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دولت نہیں ہے، اور تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا اس دولت کے لیے انتخاب کر دیا۔ آپ اسی نقطے کو سوچیں کہ اللہ نے تمہارے سینے کو، تمہارے دل دماغ کو وحی کے لیے، کلام اللہ کے لیے، اس کی تفسیر تشریح کے لیے، حدیث کے لیے منتخب کیا ہے، تو تمہارے دل دماغ اور سینے کی مشابہت ہو چکی ہے رسول اللہ کے سینے کے ساتھ۔ یا اللہ نے اپنی وحی کے لیے انتخاب کیا تھا رسول اللہ کے سینے کا، اور پھر یا اس سینے سے منتقل ہو کر صحابہ کے سینے سے آتا ہوا، اکابرین کے سینوں سے گزرتا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کو اس کے لیے منتخب کر دیا ہے۔ اور چیزیں نہ بھی سوچیں اور نسبتیں ہم مستحضر نہ بھی کریں، صرف اسی نسبت کو دیکھ لیں کہ ہمارا سینہ سینہ رسول کے مشابہ ہے۔ اللہ نے اس وحی کے لیے اس سینے کو چنا، اور یا پھر ہمارے سینے کو چن لیا کہ یہ وحی اس سینے میں محفوظ ہو رہی ہے، دل دماغ میں۔ یہ تھوڑی نسبت ہے۔ اسی نسبت کو مختلف الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ کبھی فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کبھی کسی عنوان سے، کبھی کسی عنوان سے، اور یہی جو رسول اللہ کا فرمان ہے خیرکم، اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا۔ ساری دھرتی میں آباد ہونے والے سارے انسانوں سے
سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں۔ سیکھنے میں سب کچھ آ جاتا ہے، قرآن ہی کو سیکھنے کے لیے ہی آپ نے کریمہ نام حق پڑھا، وہ بھی اسی مقصد کے لیے تھا۔ صرف، نحو، ادب وغیرہ جتنے علوم آپ حاصل کر رہے ہیں، مقصد تو قرآن کا سیکھنا ہے، حدیث کا سیکھنا ہے۔ تو آپ خیرکم کا مصداق بن چکے ہیں۔ اس لیے دعوے سے کہا جا سکتا ہے کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں کوئی اور شخص جس کو یہ نعمت نہیں ملی، چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 اقلیم کی نعمت بھی عطا کی ہو تو بھی اس نعمت واحد کے مقابلے میں ہیچ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہماری نعمت قابل فخر بھی ہے، قابل رشک بھی ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت قابل رشک، قابل حسد کہو، قابل رشک کہو، قابل فخر کہو، بلکہ دنیا کی کچھ نعمت کیا، اللہ تعالیٰ تو صاف فرماتے ہیں نا، حدیث قدسی ہے، لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضۃ، اگر اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی قدر و قیمت، دنیا سے مراد جب سے دنیا پیدا ہوئی اور جس دن جا کر آخری لمحہ میں ختم ہوگی، اس دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سارے خزانے، اور خزانوں کا ابھی تک تو تصور نہیں آیا۔ حدیث پاک میں تصور دیا گیا ہے، ایسا دور بھی قرب قیامت میں آنے والا ہے، ہر گھر میں سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا اور آدمی ایک گٹھڑ بھر کر سونے کا اٹھا کر جائے گا کہ میں جا کر اس کی زکوٰۃ دوں، زکوٰۃ کے طور پر میں کسی کے حوالے کروں۔ جس گھر پر جائے گا وہ کہے گا ہمارا کونا بھرا ہوا ہے، اگر پہلے آتے تو ہم قبول کرتے، اب تو خود ہمارے پاس اتنی مقدار میں ہے، ہم کہیں دینا چاہتے ہیں، کوئی لینے والا نہیں۔ اس وقت لوگ افسوس کریں گے، ہے اسی سونے کے لیے چور کا ہاتھ کاٹا گیا، اسی کے لیے یہ ہوا وہ ہوا، قتل و غارت ہوئی، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، تو سونے کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اب بھی کیا کیا نعمتیں وجود میں آ رہی ہیں، پٹرول ہے، گیس ہے، ڈیزل ہے، عجیب و غریب قسم کے ہیرے جواہرات سامنے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کیا فرمایا؟ ساری دنیا اور دنیا کی قدر و قیمت اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی ایک کافر کو ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرتا۔ ما سک اللہ کافرہ، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک ذرہ بھی اس دنیا کا عطا نہ کرتا۔ معلوم ہوتا ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ چلو مچھر کی مثال ہوتی نا پھر سمجھ میں آتی، کچھ نہ کچھ مچھر کا وجود ہے، سونے سے بیدار کر دیتا ہے، لیکن مچھر کا پر جو بالکل بے قیمت ہے، اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کی قدر و قیمت اتنا بھی نہیں ہے۔ کوئی خاص حکم ہے؟ میں نے کہا کہتے ہیں نعت سناؤں۔ تو دیکھو ساری دنیا اور دنیا کے سارے خزانے یہ قابل رشک ہیں۔ اللہ کیا بتا رہا ہے ان کی قیمت کتنا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے ایک کوڑا کرکٹ پر جا کر صحابہ کو کھڑا کر دیا، وہاں بکری کا مردار بچہ پھولا ہوا بدبودار پڑا ہوا تھا۔ طبیعت تو بڑی نازک تھی، کہاں ایسی گندی چیز کو برداشت کر سکتے تھے، لیکن صحابہ کو حقیقت سمجھانے کے لیے یہاں ٹھہرے
اور اس مردار بچے کے قریب ٹھہرے، اس سے بو بھی پیدا ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام کو کیا فرمایا؟ کون شخص ہے جو مجھ سے اس بکری کے مردار بدبودار تعفن والا پھولا ہوا بکری کا یہ بچہ 1 درہم کے بدلے میں خرید کر لے؟ صحابہ کرام نے یہ لفظ سنتے ہی بڑا تعجب کیا، عرض کیا یا رسول اللہ، اس کو تو کوئی شخص مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں، آپ فرماتے ہیں کوئی 1 درہم کے بدلے میں اس مردار بچے کو مجھ سے لے لے۔ تو جب صحابہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ کوئی شخص مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں، تو آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ قسم اٹھا کر فرمایا، اللہ کی قسم، اس مردار بچے کی جو ذلت، جو حقارت آپ کے ذہن میں ہے، یا اس کی جو قدر و قیمت آپ کے ذہن میں ہے، ذلت کے اعتبار سے، تحقیر کے اعتبار سے، ساری دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں اس بکری کے مردار بچے سے بھی کم ہے۔ تم اس کو بے قیمت سمجھ رہے ہو، کوئی شخص بھی اس کو مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں، دنیا کے سارے خزانے اس مردار بچے سے کم قیمت ہیں، زیادہ حقیر ہیں، زیادہ ذلیل ہیں۔ اب اگر کسی شخص کو دنیا ملے اور وہ اس پر کرے فخر، وہ احمق اور خودن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور آپ کو فخر کرنے کا حق ہے نا، جو نعمت آپ کو اللہ نے دی۔ فخر تو نہ کریں، شکر کریں۔ قابل فخر بئی معنی ہے قابل شکر ہے، تکبر کرنا تو درست نہیں ہے، قابل شکر ہے، قابل رشک ہے یہ نعمت۔ دنیا کا ہونا قابل فخر نہیں، بلکہ دنیا کا نہ ہونا قابل فخر ہے۔ دنیا کا ہونا قابل، دنیا کا تو نہ ہونا قابل فخر۔ اولیاء کرام کے بارے میں لکھا ہے حضرات نے، جب کسی دنیا دار پر نظر پڑتی ہے، لیکن مراد اس سے دنیا دار سے وہی ہے جس کا دین سے نعوذ باللہ تعلق نہیں ہے، خالص دنیا دار ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو دنیا بھی دی اور دین بھی دے دیا، وہ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کا مصداق ہے۔ وہ دنیا دار نہیں، دنیا دار سے مراد وہی ہے جو دنیا لے رہا ہے ناجائز طریقے سے، دنیا خرچ کر رہا ہے حرام طریقے سے، دنیا کی وجہ سے اللہ سے تعلق توڑ چکا ہے۔ جب بھی دنیا کی مذمت ہوتی ہے یا دنیا دار کی، تو ایسا ہی شخص مراد ہوتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ نہیں، ابھی شکر ادا کرنا چاہیے دنیا کے ہونے پر یا نہ ہونے پر، اس کے نہ ہونے پر، کیونکہ اہل اللہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اولیاء کے بارے میں لکھا ہے، جب کسی بھی دنیا دار پر ان کی نظر پڑتی ہے تو بے ساختہ ان کی زبان سے، زور سے تو نہیں بولتے، حکم بھی یہی ہے آہستہ دعا کے کلمات کہیں تاکہ دل شکنی نہ ہو۔ آپ سبق کیسے سمجھتے ہوں گے بھائی؟ ہیلو اے بندہ جڑا تیرے بچ یہ دے تاڑی بیٹھے نہ ہو رہا، اچھا ہوئے معاف کر دینا بیٹا، پھر تو کان اس طرف متوجہ کیا نا، دیکھ رہا، میں نے کہا کہ میرا تعلق قائم کی تھی۔ تو کیا فرمایا؟ دنیا دار کو دیکھ کر اللہ کے مقبول بندے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، ہم تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، تو نے اس مصیبت اور اس عذاب سے ہمیں عافیت بخشی ہے، جس عذاب اور مصیبت میں اس بدبخت کو گرفتار کیا ہے۔ کس بدبخت کا ذکر ہے؟ جس کو اللہ نے خزانے دے رکھے ہیں،
خزانے کی چابیاں اونٹ نہیں اٹھا سکتے، بڑی جماعت لتنو جیسے قارونی خزانے کے بارے میں قرآن مجید میں کیا آتا ہے، بڑی جماعت بھی خزانے کی چابیاں اٹھانے سے عاجز تھی۔ تو اس کو دیکھ کر وہ رال ٹپکاتے ہیں ہماری طرح، منہ سے پانی آتا ہے، کاش کہ میں قرآن نہ پڑھتا، میں بھی ٹائی لگاتا، کاش کہ میرا والد مجھے میرے پس پشت کو بستر لگا دیتا 10 کلو کا اور میں بھی سکول پڑھتا۔ تمہیں افسوس آتا تو ہوگا جب سکول جا رہے ہوتے ہیں بچے، ان کو دیکھ کر ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں گے، اے ظالم، ہمارا ظالم باپ، اس نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، دیکھو نا کیسے پتلون پہن کر جا رہا ہے، ٹائی لگا کر جا رہا ہے، کیسا اچھا لگ رہا ہے، اور ہمارے گلے میں کرتا ہے اور ٹوٹی پھوٹی شلوار ہے اور سر پر ایک گندی سی ٹوپی ہے، بڑا ظلم کیا ہے والدین، کہتے ہوں گے نا۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں، میرے والد نے مجھے دینی تعلیم کے لیے وقف کیا، میری قسمت جاگ اٹھی۔ میرے بھائی کا انتخاب ہوا انگریزی تعلیم کے لیے، غالباً اکبر علی ان کا نام ہے، اس نے انگریزی تعلیم حاصل کی اور میں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کبھی میرے دل میں خطرہ اور وسوسہ بھی نہیں آیا کاش کہ میرا والد مجھے انگریزی پڑھاتا، اور میں نے اپنے بھائی کو کئی دفعہ روتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کاش میرا والد مجھے دینی تعلیم دیتا۔ تم بے شک رال ٹپکاؤ، میں بسترے دیکھ کر بستے ان کے دیکھ کر پریشان ہوں، لیکن ہمارے اکابر کا کیا عمل ہے، زندگی بھر میں نے کبھی افسوس نہیں کیا، افسوس تو کیا وسوسہ افسوس بھی کبھی نہیں آیا کہ میرا والد مجھے بھی کیا پڑھاتا، انگریزی پڑھاتا۔ میرے بھائی نے کئی دفعہ اظہار کیا ہے کاش کہ مجھے عربی کی تعلیم، جبکہ صورتحال یہ تھی میں پڑھ کر دورے والے سال بھی یہی تمنا کر رہا تھا اور فارغ ہونے کے بعد بھی یہی تمنا تھی، یا اللہ صرف مجھے 10 روپے مل جائیں تو بطور تنخواہ کے 5 روپے بیوی کا خرچہ اور 5 روپے میرا خرچہ، 5 روپے بیوی کا 5 روپے میرا، پورے مہینے کا خرچہ 10 روپے۔ لیکن اللہ نے میری تمنا سے زائد مجھے پہلے سال ہی 50 روپے تنخواہ دلوا دی، میری تمنا سے 4 گنا زیادہ تنخواہ مجھے ملی، میری 50 تھی اور بھائی کی 500 تھی۔ فرمایا قسم اٹھا کر کہتا ہوں 500 نہیں بلکہ 5 لاکھ بھی ہوتی میں زندگی بھر کبھی حسرت نہیں کروں گا کہ مجھے دین کیوں پڑھایا اور اس کو انگریزی کیوں پڑھائی، کیونکہ جو دولت اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے مجھے عطا کی اس کا تو عشر عشیر بھی بھائی کے پاس نہیں، اس کے پاس ثروت ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، کوٹھی ہے، لیکن راحت لطف اور لذت جو اللہ کی یاد اور نماز پڑھنے سے مجھے حاصل ہے میرے بھائی کو تو الحمدللہ وہ حاصل نہیں ہے، مجھے حاصل ہے۔ وہ اس لذت کو ترستا ہے، دیکھ کر ترستا ہے کاش کہ میں بھی عربی کی تعلیم حاصل کرتا، کیوں وہ 500 تنخواہ لے کر مزید 500 بڑھانے کی فکر میں، اور حضرت حکیم الامت کے سامنے ایک آتا ہے شخص مرید ہونے کے لیے اور 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ کافی پانی آ جاتا ہے، 1 لاکھ روپیہ آ کر ہدیہ پیش کرنے لگا، کہا میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھی میرے ہاں تو اصول یہ ہے میں پہلی مجلس میں ہدیہ قبول نہیں کرتا جب تک اچھی طرح واقفیت نہ ہو جائے، انس نہ پیدا ہو جائے،
جب تک میں یہ دیکھ نہ لوں کہ تیرے دل میں میری محبت آ چکی ہے اس وقت تک میں ہدیہ. اب میں تقریباً شوال سے شروع کر رہا ہوں. کل 25 ربیع الاول ہے، لیکن کیا کروں، نہ محبت پیدا کر سکے نہ دورے والے ہدیہ دیتے ہیں. میں چیخ چیخ کر زبان میری خشک ہو گئی. اصل میں مجھے اب سمجھ میں آیا کہ جب تک محبت نہیں پیدا ہوگی ہدیہ کہاں ملے گا، خیر نہیں مل سکتا. تو اس نے کیا کہا، ہدیہ قبول کر لو. حضرت نے فرمایا پہلے انس پیدا کر لیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے. اور بیعت ہونے کی درخواست بھی میں پہلی مجلس میں قبول نہیں کرتا جب تک میں سچی طلب نہ دیکھ لوں. آپ اپنے اندر سچی طلب پیدا کر لیں، راہ و رسم رکھیں، آنا جانا رکھیں. جب میں دیکھوں گا واقعی طلب ہے تو پھر بیعت بھی کر لیں گے. تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ لاکھ روپیہ اس زمانے کا جب 5 روپے تنخواہ تھی، 10 روپے تنخواہ. تو آخر وہ اندر کی بات نکال بیٹھا، کہنے لگا حضرت لاکھ روپیہ دینے والا مرید آپ کو کبھی نہیں ملے گا، لے لو. تو حضرت نے فرمایا لاکھ کو لات مارنے والا پیر بھی تجھے نہیں ملے گا، اٹھا لو. یہ دین پڑھنے والا لاکھ کو لات مار رہا ہے، اور جس نے انگریزی پڑھی ہے وہ 500 اور کے لیے فکر کر رہا ہے کہ کچھ تنخواہ اور بڑھے، کچھ تنخواہ. پیسے میں سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، لطف نہیں ہے، لذت نہیں ہے. بلکہ حضرت فرماتے ہیں ابھی تو اس دین کی برکت سے جو نعمت ہمیں حاصل ہونی چاہیے تھی وہ حاصل نہیں ہے. وہ نماز حاصل نہیں، وہ ذکر حاصل نہیں، وہ لطف حاصل نہیں، جو کام کرنا چاہیے تھا ابھی نہیں کر رہے. صرف ظاہر ہے، ابھی تک باطن نہیں ہے. ظاہر کے باوجود، باطن نہ ہونے کے باوجود جو ہمیں لطف ہے، راحت ہے، لذت ہے، اس لذت پر ہم دنیا کی ساری لذتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر حقیقی لذت مل جائے، علم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم باطنی بھی مل جائے، علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی آ جائے، نماز بھی صحیح طور پر نماز، اللہ کی یاد بھی دل میں رچ بس جائے، پھر تو کیا کہنا. حضرت نے یہاں ایک شعر بھی کہا، بڑا عجیب جملہ. وہ فرماتے ہیں جرائے خاک آمیز چوں مجنوں کند. شراب کے اندر ابھی تو مٹی کی ملاوٹ ہے، ہماری نماز میں، ہمارے ذکر میں، ہمارے علم دین میں ابھی تو کچھ اس میں خاک کی ملاوٹ، گدلا شراب ہے، میلا شراب. جرائے خاک آمیز چو مجنوں کند. جب خاک ملا یہ شراب ہمیں مجنوں بنا رہا ہے، پاگل بنا رہا ہے. صاف اگر باشد ندانم چہ کند. اگر یہ خالص شراب ہو جائے پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہو جائے. اللہ اکبر. کہاں دین کی ترقی، حضرت کا یہ جملہ ہے، کہاں دین کی ترقی، کہاں دنیا کی ترقی. غبار اڑا بھی تو آسمان نہ بن سکا. دنیا میں جتنا بھی انسان ترقی کرے لیکن آسمان نہیں بن سکتا. اور دین کی ترقی میں کیا کچھ ملتا ہے؟ کہ اللہ ملتا ہے، اور کیا ملے؟ اللہ کا رسول ملتا ہے، لطف آتا ہے، لذت آتی ہے. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اہل اللہ کے پاس جو دولت ہے مانوی، اگر اس دولت کا علم ہو جائے سلاطین کو، اہل اقتدار کو، اہل دنیا کو اس دولت کا علم ہو جائے اور حقیقت کھل جائے، تو فرمایا اہل اللہ فرماتے ہیں ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں یہ لوگ تلواریں لے کر اپنی سلطنت کو چھوڑ کر اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے خلاف لڑائی کریں گے. کہ اصل دولت تو ان کے پاس ہے، ہم پاگلوں کی طرح سلطنت کو دولت سمجھ رہے ہیں. یہ شکر ہے ان کو اس سلطنت کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو آپ ناراض بیٹھے ہیں اللہ کے فیصلے پر کہ ہمیں دین کے لیے کیوں منتخب کیا. تو
ایمانداری سے بتاؤ، آپ نے اس سال شوال سے لے کر اب تک اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کبھی نفل پڑھے ہیں دگانے کے؟ تھک کی ہوئے یہ حال ہے، بڑا افسوس ہے، قابل صد افسوس حالت ہے۔ چلو زبان سے تو کہا ہوگا نا الحمدللہ، اب تو کہہ دو چلو اب تک نہیں کہا۔ اللہ کی قسم یہ دولت زرداری کی دولت سے لاکھوں گنا زیادہ ہے، قارون کی دولت سے زیادہ، فرعون کی دولت سے زیادہ۔ آپ کہیں گے فرعون تو ایسا بادشاہ تھا، اس کے سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوا، 400 سال۔ کہتے ہیں درد تو نہیں ہوا، لیکن پھر ایسا درد اٹھا جو اس کو تباہ کر کے برباد کر کے رکھ دیا۔ تو وہ دولت اچھی تھی جس کا انجام آپ کے سامنے ہے، یا یہ دولت؟ اہل اللہ بے شک دنیا کے اندر ذلیل بھی ہوئے، رسوا بھی ہوئے، اگرچہ اس ذلت میں بھی انہوں نے لذت محسوس کی۔ ان کی لاشوں کو اروڑی پر ڈالا گیا۔ یہ ہے نا حجاج ابن یوسف، ظلم کی داستانیں کافی ہیں اس کی۔ ایک اللہ کے مقبول بندے کو اس نے قید میں ڈال دیا، پھر بعد کے اندر خواب دیکھا، اسی رات وہ قید خانے میں مرا۔ وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، اس نے خواب دیکھا کہ ایک جنتی قید خانے میں فوت ہو گیا۔ تھوڑا سا اس خواب کی وجہ سے افسوس ہوا، جا کر تحقیق کرے کون مرا، پتہ چلا فلاں مرا جس کو آپ نے قید خانے میں ڈالا۔ پھر کہنے لگا یہ شیطانی خواب ہے، اٹھا کر اس کی لاش کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دو۔ لیکن ایمانداری سے بتاؤ، جن کی لاش کوڑا کرکٹ میں پھینکی گئی ہے ان کا مسلمانوں کے دل میں احترام ہے، یا اس ظالم کا دل میں احترام ہے جس نے پھینکی؟ اس وقت تو وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میں بادشاہ ہوں اور ذلیل کر رہا ہوں، لیکن ذلیل ہونے والا عزت پا گیا اللہ کے ہاں۔ ایسے لوگوں کی نالین مبارک محفوظ ہیں، اور لوگ ہزاروں میل کا سفر کر کے ان کی جوتوں کی زیارت کرتے ہیں اور ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، جو اہل اللہ تھے، جن کے پاس یہ علم دین کی دولت تھی، تو آپ کے پاس علم دین کی دولت ہے، دنیا والوں کے پاس دنیا ہے۔ دنیا کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی اس دین کے مقابلے میں۔ کسی اللہ والے سے کسی نے دنیا کی حقیقت پوچھی، کہتے ہیں حال دنیا را بپرسیدم از فرزانہ، میں نے ایک عقل مند اللہ کے مقبول بندے سے دنیا کی حقیقت پوچھی کہ ذرا اس کی حقیقت تو بتلاؤ کیا چیز ہے۔ لوگ اس پر رال ٹپکاتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، لوگ پاگلوں کی طرح گھومتے پھرتے ہیں، ذرا اس کی حقیقت بتلاؤ۔ جب اس نے فرزانہ عقل مند صوفی اللہ والے سے پوچھا، گفت خوابیست یا بادیست یا افسانہ، تو اس نے دنیا کی کیا حقیقت بتلائی؟ فرمایا دنیا تو ایک خواب ہے بھائی، اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہو، کیا خوابیست یا بادیست، ایک ہوا ہے، آئی جھونکا آیا اور چلا گیا، ایسا ہی ہے نا، ہوا کا جھونکا ہے، خواب ہے یا ہوا ہے اور افسانہ یا ایک ڈرامہ ہے، بس تھوڑا سا دیکھا اور پھر کھیل کود ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ڈرامے سے تعبیر کیا ہے نا، لہو و لعب، ایک ڈرامہ ہے، کھیل تماشا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں بعض گفتم حال آنکس بگو کے دل دروے ببست، میں نے اس عقل مند اللہ کے مقبول بندے سے پوچھا اچھا یہ تو دنیا کی حقیقت ہے، بعض گفتم حال آنکس بگو، اس شخص کا حال بتلاؤ جو اس گندی دنیا میں دل لگا کر کے بیٹھا ہے۔ جب اس دنیا کی حقیقت خواب ہے، افسانہ ہے، تو پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اس دنیا میں دل لگا کے
بیٹھا ہے. تو اس کا جواب اس نے کیا دیا؟ گفت غولیست یا دیویست یا دیوانہ، یا یہ پاگل ہے یا دیوانہ ہے یا ڈین جن بھوت دیو. یہ ہے اس کی حقیقت. یہ انسان نہیں ہے. انسان ہوتا تو کبھی اس دنیا میں دل نہ لگاتا. تو یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں. اصل نعمت کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے؟ اس نعمت کا شکر ادا کرو، بار بار شکر ادا کرو، دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرو. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. اس نعمت کو دل و جان سے نعمت نہیں سمجھا. الفاظ میں کہہ دیتے ہیں نعمت ہے. اس کا نعمت ہونا ہمارے رگ و ریشے میں پیوست نہیں ہوا. جن لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے اس طرح کی نعمت کا، میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، ان کا عجیب حال ہوتا ہے. لاہور جامعہ اشرفیہ کے بانی حضرت مفتی حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں غیر مقلد تھے. ان کے پاس دورہ حدیث بھی پڑھ لیا تھا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا احساس دل میں پیدا کیا کہ جو علم میں کسی کے پاس حاصل کر چکا ہوں، جب معلم ہی با عمل نہیں ہوگا تو نعمت تو صحیح نہیں ملی مجھے. تو میں اہل حق کے پاس جا کر اس نعمت کو حاصل کروں. حضرت حکیم الامت کی خدمت میں آیا، بیعت کی درخواست ہوئی. لمبا واقعہ ہے. انہوں نے 3 شرطیں لگائیں. ایک تو یہ ہے آپ کی 2 بیویاں ہیں، دونوں سے لکھوا لو کہ آپ ان پر ظلم نہیں کرتے. حضرت تھانوی کی بھی 2 بیویاں تھیں. جب دوسری شادی کی تو کسی مرید نے کہا حضرت آپ کے سینکڑوں مرید ہیں، جب وہ دیکھیں گے ہمارے پیر صاحب نے 2 شادیاں کر لیں تو سب 2 شادیوں کی فکر میں لگ جائیں گے. آپ نے تو دوسری شادی کا راستہ کھول دیا. حضرت تھانوی علیہ رحمت نے فرمایا میں نے راستہ کھولا نہیں، میں نے راستہ بند کیا ہے. کیونکہ جب یہ سوچیں گے کہ دوسری بیوی ہو جانے کے بعد دونوں سے اس طرح برتاؤ کرنا ضروری ہے جس طرح ہمارے پیر کر رہے ہیں، اس طرح عدل و انصاف کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، تو کبھی دور کی بھی سوچ ان کو نہیں آئے گی کہ دوسری شادی بھی کر لیں. پھر حضرت نے کیا حق ادا کیا، یہاں تک فرمایا کہ سفر میں اگر ہوتا ہوں، اگر ایک بیوی کو خط لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو جتنی سطروں پر مشتمل ایک بیوی کو خط لکھتا ہوں، اتنی ہی سطروں پر مشتمل دوسری کو بھی لکھتا ہوں تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو. ایک ایک سطر کا خیال کرتا ہوں. اتنا عدل و انصاف قائم کرنا ضروری ہے. خیر بہرحال ان کی 2 بیویاں انہوں نے لکھوا لیا. قرآن مجید ہماری طرح پڑھتے تھے، ڈیرہ غازی خان والا قرآن. فرمایا قاری صاحب کے پاس جاؤ، قرآن مجید کی تصحیح کرو. چنانچہ مستقل قاری صاحب کے پاس جا کر اس نے قرآن مجید کی تصحیح کرائی. پھر فرمایا غیر مقلدین کے پاس تم نے دورہ پڑھا ہے، یہ بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں، اس لیے آپ اہل حق کے پاس دوبارہ دورہ حدیث پڑھیں. انہوں نے اس شرط کو بھی قبول کیا، ساری شرطوں پر عمل کیا. پھر بیعت کیا حضرت نے. پھر جب ان کو انوار اور تجلیات محسوس ہوئے اور اس بیعت کی بدولت جو ان کو نعمت مانوی ملی اس کی قدر دل میں پیدا ہوئی، تو ایک دن اپنے متعلقین کی مجلس میں بیٹھ کر فرمانے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 2,00,000 سال زندگی عطا کریں اور میں سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں، اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، دامان اشرف سے وابستگی ہو گئی،
اس نعمت کا 2 لاکھ لمبا سجدہ کروں تو بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ جب کسی مانوی نعمت کی قدر دل میں آتی ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے۔ یہ تو ایک مخلوق سے تعلق، جو واسطہ ہے خالق کے ساتھ تعلق جوڑنے کا، اور آپ سب کا تعلق کس سے ہے؟ واحد کے ذریعے سے خالق سے جڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل حق کے پاس آپ کو بھیج کر علم دین عطا کر رہے ہیں، تو اس نعمت کا آپ شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کرنا تو چاہیے نا، کرنا چاہیے۔ الحمدللہ کہہ کر بھی، کبھی 2 رکعت نفل پڑھ کر بھی، کبھی اس نعمت کا حق ادا کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر اصل میں وہی ہوتا ہے، نعمت جس مقصد کے لیے ہے اس مقصد کو اگر حاصل کر لیا تو اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ علم دین کا حق کیا ہے؟ عمل ہے، اساتذہ کا ادب ہے، اساتذہ کے اشاروں پر چلنا ہے، یہ اس نعمت علم کا حق ہے۔ اس انداز سے اگر آپ نے شکر ادا کر لیا تو نعمت اور بڑھے گی۔ دنیا کی نعمت کو نعمت نہ سمجھنا۔ کسی اللہ والے نے فرمایا الا یا ساکن القصر المعلی، او اونچے اونچے محلات میں رہنے والوں، اونچی بلڈنگوں میں رہنے والوں، ستدفن عن قریب فی التراب، چند دنوں کی ٹھاٹھ باٹھ ہے، یا تو یہ کوٹھی تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گی یا کوٹھی سے تمہارے جنازے نکلیں گے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت نے واقعہ نقل کیا ہے کہ یہودی نے بڑی لمبی چوڑی کوٹھی بنائی اور اس کے بہت سے کمروں میں خزانے بھر دیے۔ ایک دن خفیہ طریقے سے اپنے خزانوں کا معائنہ کرنے کے لیے اندر داخل ہوا، خاص چابی اس کے پاس تھی، تالا کھولا، اندر داخل ہوا۔ چوکیدار نے دیکھا کہ باہر کا تالا کھلا ہوا ہے، اس کو نہ خیال ہوا کہ مالک اندر داخل ہو چکا، اس نے باہر سے تالا لگا دیا۔ وہ ان کمروں کے اندر داخل ہوا، خزانے دیکھتا رہا، خوش ہوتا رہا۔ آخر جب تھک گیا، عاجز آ گیا، پھر باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ جب دروازے پر پہنچا تو دروازہ تو بند ہے، تالا لگا ہوا تھا۔ آواز دیتا رہا، لیکن وہ گیٹ ہی ایسی جگہ پر تھا، اندر والے شخص کی آواز کا تصور ہی نہیں تھا کہ باہر آ سکے۔ دیتا رہا، کسی نے آواز نہ سنی۔ چوکیدار کی تو ہمت ہی نہیں ہے دروازہ کھولنے کی بغیر اجازت مالک کے۔ کئی دن تک بھوکا رہا، پیاسا رہا، حتیٰ کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر انہی خزانوں کے اندر مر گیا۔ خزانے پڑے رہ گئے اور خزانوں کا مالک اس دنیا سے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب لہو ملک ینادی کل لیلۃ، اللہ کا فرشتہ ہر رات میں یہ آواز لگا رہا ہے لدو للموت وابنو للخراب، بچے جنو انجام موت، گھر بناؤ انجام ویرانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت عطا کی ہے، اس علم کی دولت کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کا شکر ادا کریں۔ شکر کیا ہے؟ اس پر عمل کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس علم کی دولت کا حق ادا نہ کیا، اس عظیم نعمت کا شکر ادا نہ کیا، تو پھر بہت برا انجام ہوگا۔ اللہ کی عادت یہی ہے، اچھی طرح اس بات کو سن لو اور دل کے خانوں میں جگہ دینے کی کوشش کرو۔ کبھی کبھی سوچ کر علیحدگی میں بیٹھ کر بھی اس مضمون کا استحضار کیا کرو، مراقبہ کیا کرو۔ ہم الفاظ علم کے پڑھتے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہماری ڈیوٹی کیا ہے، کام کیا کرنا ہے، سوچنا کیا ہے، عمل کیا کرنا ہے، بس ایک اندھیر کھاتا ہے جو چل رہا ہے۔ بھائی خدا را اس علم کے مقصد کو سمجھو۔ علم حاصل ہو گیا، نعمت مل گئی، لیکن نعمت کی ناقدری ہو گئی خدا نہ خواستہ، تو بڑی سخت سزا
اللہ کی عادت یہی ہے، جب نعمت دیتے ہیں اور منعم علیہ اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو پھر اللہ گرفت کرتے ہیں، سخت پکڑ۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے اذا رأیت اللہ عز وجل یعطی، جب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کسی بندے کو دنیا کے خزانے عطا کر دیے، اذا رأیت اللہ عز وجل یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب، اس کی نافرمانیوں کے باوجود، سرکشیوں کے باوجود، بغاوت کے باوجود اللہ نے اس کو دنیا کی دولتیں، دنیا کے خزانے دے دیے۔ جب کسی ایسے شخص پر تمہاری نظر پڑے اور جب اس کے حال کو سوچو تو آقا فرماتے ہیں فوراً یہ ذہن میں راسخ کر لو کہ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ اس پر راضی ہے، معصیت کے باوجود اللہ اس کو خزانے دے رہا ہے، یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ ایسی حماقت نہ کرنا، ایسی سوچ کبھی نہ لانا کہ اللہ تعالیٰ کے معاصی نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے اگر اس کو دولت سے نوازا، مال سے نوازا، اولاد سے نوازا، عہدے سے نوازا، 10 سال تک مشرف حکومت کرتا رہا، ہم جیسے پاگل یہی سوچتے تھے اللہ اس پر شاید راضی ہوگا، اس بدبخت کو پکڑ نہیں رہا۔ اب زرداری کے بارے میں ہمارا یہی گمان ہے کہ دیکھو اتنے معاصی کے باوجود کوئی پکڑ شکڑ نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ نے خبردار کیا، کیا فرمایا؟ اذا رأیت اللہ عز وجل یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب فإنما هو استدراج۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت بھی پڑھی فلما نسوا ما ذکروا به، جب اللہ کی طرف سے کوئی آیت اترتی ہے، کوئی نصیحت آتی ہے، لیکن اس نصیحت کو وہ مخاطب بھلا دیتا ہے، پس پشت ڈالتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو پھر اللہ کی عادت کیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ پکڑ ہو جاتی، لیکن پکڑ کی بجائے فتحنا علیہم ابوابا، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کے دروازے اور پھاٹک کھول دیتا ہے اس بدبخت کے لیے۔ جب پھاٹک کھل گئے تو اس کا غرور، اس کی سرکشی، اس کا تکبر، اس کی بڑائی اور زیادہ عروج کو پہنچی، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، اور ایسی پکڑ آتی ہے فَإِذَنْ هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر مایوس ہو جاتے ہیں، پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پھر کوئی بیدار کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ بابا ایسی پکڑ آتی ہے، بہت سخت پکڑ، بھئی کبھی خیال نہ کرنا دیکھو یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ سرکش ہے، اس کو یہ مل رہا ہے، اس کو یہ مل رہا ہے، اس کو یہ مل رہا ہے۔ تم بھی یاد رکھنا اللہ نے بڑی نعمت دی، اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، علم دین سے بڑھ کر۔ میں آج ساری رات قسم اٹھا کے لیے بیٹھا ہوں، آپ بھی ساتھ کہیں اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، تو بھی حقیقت یہی ہے، تو بھی اس کے نعمت ہونے کا ہم سے حق ادا۔ اتنی بڑی دولت دے دی تو پھر کیا خیال ہے اتنی نعمت دے دینے کے بعد تمہیں چھٹی نہیں، اس نعمت کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اگر حق ادا نہ کیا تو پھر عادت اللہ یہی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور بڑی سخت پکڑ آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی ہے۔ کون سی دولت؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا۔ قریشیوں کو کیا دولت ملی؟ من انفسہم، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر ان کو عطا کر دیا، اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت ہے؟ لیکن اہل مکہ نے، قریشیوں نے اس عظیم دولت کی ناشکری کی، ان کی دعوت کو قبول نہ کیا،
آپ نے مسئلہ پڑھا ہے۔ اب اہل مکہ کے لیے کیا حکم ہے؟ اہل کتاب کے لیے تو حکم یہ ہے، مان لو، نہیں مانتے جی چلو جی، نہیں مانتے تو جزیہ ادا کرو، نہیں مانتے جی جزیہ بھی نہیں دیتے، اچھا پھر تلوار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ راستے ہیں نا، لیکن مشرکین مکہ کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تلوار یا اسلام۔ اسلام قبول کرو، نہیں کرتے تم ناشکری کر رہے ہو تو تمہاری گردن کو اڑا دیا جائے گا۔ تمہیں نہیں مہلت ملتی کہ ٹیکس ادا کر کے اللہ کی زمین پر زندہ رہو، اللہ کی پکڑ سخت ہو گئی نا۔ نساء نبی کے لیے کیا حکم ہے؟ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ۔ نساء نبی کو کیا حکم ہے؟ اگر تم میں سے، دوسرے مقام میں تو کہہ دیا تھا نا، لستن کاحد من النساء، خیال کرنا تم اور عورتوں کی طرح، اور یہاں کیا فرمایا؟ نساء نبی، اور پھر تم میں سے کوئی اگر ایسی غلطی کا ارتکاب کرے، فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے تو کیا ہوگا؟ یضاعف لها العذاب، تمہارے لیے دوہرا عذاب ہوگا، سنگل عذاب نہیں ہوگا۔ عام عورت اس جرم میں جتنی سزا کی مستحق ہے، نساء النبی خدا نہ خواستہ اس جرم کا ارتکاب کریں گی تو کیا سزا ہے؟ دگنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک وادی بنائی ہے، وادی ایسی خطرناک وادی ہے کہ جہنم، اس پوری کی پوری جہنم اس وادی سے ہر روز 7 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، یا اللہ اس وادی سے مجھے پناہ دے۔ ہے بھی اسی کی بچی، اسی کی بیٹی ہے، لیکن خود جہنم ماں اس بیٹی سے، اور اس وادی میں اللہ رب العزت نے ایک کنواں بنایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، اس کنویں سے وادی اور جہنم مل کر روزانہ 7 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ اس کنویں سے ہمیں پناہ دے دے۔ وادی بھی پناہ مانگ رہی ہے اور پوری جہنم بھی، اور اس کنویں کے اندر ایک سانپ بیٹھا ہے۔ جہنم، وادی اور کنواں سب مل کر اس سانپ کے زہریلے اثر سے پناہ مانگ رہے ہیں ہر روز 7 مرتبہ۔ حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم قرآن کو بد عمل ہونے کی وجہ سے اسی سانپ کے منہ میں دے دیا جائے گا۔ کیا پروگرام؟ بچنے کا یا جانے کا؟ اگر بچنے کا پروگرام ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہوگا، اللہ نے جو علم کی دولت دی ہے۔ جاہل وہ چیخے گا، چلائے گا، قاری جی بھی، عالم جی بھی، میں تو عالم ہوں، وارث نبی ہوں، بت پرست سے بھی مجھے زیادہ سزا مل رہی ہے، بت پرست مشرک سے بھی مجھے زیادہ سزا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ تو نے نعمت کی ناقدری، یہ علم دین کی دولت جس کے لیے میں نے سینہ رسول کا انتخاب کیا، تیرے سینے کا اس کے لیے انتخاب کیا، تو نے اس کی ناقدری کی، اب تیری سزا بت پرست سے بھی زیادہ ہے، یہی سزا ہے۔ اس لیے خدا را جو علم پڑھ رہے ہیں نا، اس علم پر عمل بھی کریں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، کئی دفعہ نصیحتیں کر 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 عاجز ہو گئے بیچارے، نوزما بھی، اساتذہ بھی، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ جب دیکھو یہی موبائل ہے، آپ اس کو لے لیجئے، جب آپ کے علم میں یہ آ چکا، ہمارے اساتذہ کو ناپسند ہے، یار ادھر تو آپ دعویٰ کرتے ہیں اساتذہ سے محبت کا، عقیدت کا، اور آپ کو پتہ بھی ہے ہمارے اساتذہ کو ناپسند ہے، پھر اس کو صندوق میں رکھنے کا کیا جوڑ ہے؟ پھر جیب میں اور نالے میں باندھنے کا کیا تک ہے؟ سوچو نا، یہ عقل کب آئے گا؟ جو ایک چیز ناپسند ہے پھر اس کو چھپا چھپا کر رکھنے کا کیا تک ہے؟ یہ تو کشتی ہے نا، یہ تو مقابلہ بازی ہے نا، اساتذہ کو عاجز کرنے والی بات ہے۔ ورنہ جب پتہ چل جائے طلباء کو
بھئی اساتذہ کو یہ چیز پسند ہے، یہ ناپسند ہے، پھر تو یار کچھ اور ہونا چاہیے۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں، حضرت تھانوی علیہ الرحمت نے بھی فرمایا اگر کسی عورت کا طائفہ کا کوئی عاشق ہو جائے، کوئی عاشق ہو جائے اور وہ طائفہ کنجری اس عاشق کو یہ کہے کہ یہاں سے دوڑ لگا، کرتا اتار دے، پاجامہ پہن، لنگی نہ، شلوار نہ، پاجامہ، پہلے ہی پاتا ہی کہنی نہ مراد، پاجامہ پہن کر، کرتا اتار کر یہاں سے دوڑ لگا، نور مسجد تک جا، پھر یہاں آ، پھر نہ 10 چکر لگا تو میں صرف اتنا کروں گی، آپ کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دوں گی۔ اگر وہ نامراد مجنوں ہو چکا ہے، یہ شرط ہو، مجنوں ہو چکا ہے تو ایمانداری سے بتاؤ وہ 7-10 کی بجائے 20 چکر لگائے گا یا نہیں لگائے گا؟ کہے گا سینے تے ہاتھ لگ دے۔ بھئی اگر کنجری کے کہنے سے، بدکار عورت کے کہنے سے یہ پاجامہ پہننے کے لیے تیار ہے، تم سے موبائل بھی دفع نہیں ہو سکتا اپنے اساتذہ کے کہنے پر، ہوش کرو یار، کب ہوش کریں گے؟ اب اساتذہ کہتے ہیں بھئی جس وقت کوئی اعلان ہو، اعلان کو خاموشی سے سنو اور سننے کے بعد اپنے سونا نوافل میں لگ جاؤ۔ کئی دفعہ کہا ہے مولانا شبیر صاحب نے، دوسرے اساتذہ کرام نہیں، چونکہ فطرت میں داخل ہے، ایک دفعہ کوئی بھی اعلان ہو سن کر کم از کم 1 منٹ تو ہمیں تبصرے کا حق ہونا چاہیے نا۔ اب خاص کر یہ جنوب، پتہ نہیں یہ شیطانی اثرات اس راستے کی طرف کیوں گیا، شمال والا حصہ خاموش ہے، اب پورے عشاء کی نماز میں ادھر سارا شور شرابہ رہا، پتہ نہیں کیسا ذوق ہے، یہ بد عملی کیوں پتہ نہیں رچ بس چکی ہے۔ اب کئی دفعہ یہ نصیحت کی گئی ہے بھئی جتنا بھی بڑے سے بڑا بزرگ آئے، جب اساتذہ کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے بھی مصافحہ نہیں کرنا، اب ایمانداری سے بتاؤ مصافحہ کرنے میں ثواب ملے گا یا نہ کرنے میں؟ نظم کے تحت استاد نے اعلان کر دیا بھی مصافحہ نہیں کرنا، لیکن سوال نہیں پیدا ہوتا بزرگ گزر جائے دارالعلوم سے اور ہم مصافحہ نہ کریں، یہ تو جہنم کے سارے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ اب ایک دوسرے پر گریں گے، ضرور مصافحہ کریں گے۔ اچھا بھی بڑے سے بڑا بزرگ آ گیا اور اس کو 10 مرتبہ دیکھ چکے ہیں، جتنا ہمارے مجاہد آتے ہیں یا دوسرے سپاہ صحابہ کے نوجوان آتے ہیں، دوست آتے ہیں، میرے خیال میں 15-20-100 دفعہ دیکھ چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب آئیں گے تو سارے کمروں سے کتابیں چھوڑ کر وہیں کھلی رہ جائیں گی زیارت کے لیے۔ وہ سارا نظام کیوں درہم برہم کرتے رہو؟ بھئی آ چکے ہیں، آئیں، دل سے ان کو دعا دیں، ان کی حفاظت کی دعا کریں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں۔ آپ کسی بھی دکاندار کے پاس جائیں جو آپ کا گہرا دوست ہو، اس کا گاہک آیا ہوا ہو، وہ ترازو رکھ کر آپ سے بات کرے گا یا گاہک کو سودا دے گا؟ وہ تو اپنے مقصد میں دھن میں لگا ہوا ہے، صرف تم نکمے ہو جو اپنے مقصد سے بھی آشنا نہیں ہو، اپنے مقصد کو چھوڑ کر۔ یہ باتیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، عمل کرنے کی ہیں۔ جب اشارے ہو جائیں، تصریح مل جائے، ان پر عمل کرو، لیکن ذوق بنا ہوا ہے عمل نہیں کرنا تو کب کریں گے؟ مرنے کے بعد کریں گے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارا زمانہ ہے تحصیل علم کا، اس کے بعد ہمارا زمانہ آئے گا عمل سیکھنے کا۔ اگر یہ جذبہ ہے پھر تو چلو ٹھیک ہے، پھر لگائیں کم از کم علم حاصل کرنے میں 10 سال لگائے تو علم پر عمل سیکھنے کے لیے 10 مہینے لگائیں۔ کہتے ہیں ہم لگاتے تو ہیں، تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، وہ تو دوسروں کی اصلاح کے لیے جاتے ہیں، کچھ اپنی اصلاح تو پہلے کر لیں نا۔ 10 مہینے اپنی اصلاح کے لیے کسی شیخ کے پاس جائیں تاکہ عمل سیکھیں، وہ تو نظام ہی ختم ہو گیا۔ اب تو علم حاصل کرنے کا بھی یہی درسگاہ ہے اور عمل سیکھنے کی بھی درسگاہ یہی ہے۔ ہر مدرسے کو خانقاہ سمجھو، بعد میں نہ وقت ہے نہ اب وقت دیتے ہیں، عمل اسی زمانے میں سیکھنا ہے۔ بعد میں جو عادتیں آپ کی یہاں رہ کر بن گئیں
اب وہ پختہ ہو جائیں گی، ساری زندگی اسی کا پھل کھاتے رہو گے۔ بری عادت بن گئی تو بھی ساری زندگی رہے گی۔ جس قسم کی عادت بنی، گندی یا بری، پختہ ہو گئی، ساری زندگی پھر اسی عادت پر قائم رہیں گے۔ اس لیے سیکھو بھائی، کچھ سیکھو۔ ہم آپ کو پھر ایک دفعہ مہلت دے رہے ہیں 2 دن کی۔ یہ جمعرات تو میرے خیال میں یہاں رہنے کی ہے نا، چلو اتنے میں 3-4 دن اپنے اساتذہ کے پاس ہی رکھ لو، موبائل اپنے گھروں سے، اپنی صندوقوں سے، اپنے کمروں سے، اپنے بستروں سے، بستروں کے تکیوں کے چھاؤ کے اندر سے، اور اوپر جو بسترا رکھ دیا ہے اس کی پرلی طرف کونے میں جو پڑا ہے اس کو بھی اٹھا لو۔ یہ سارے اٹھا کر اساتذہ کے پاس جمع کر دو۔ اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم کسی وقت بھی تقریباً ہر ہفتے کسی نہ کسی کمرے کی 1 کی 2 کی 10 کی بہرحال تلاشی لیتے رہیں گے۔ ہم تو نہیں چاہتے تلاشی لیں مجرموں کی طرح، لیکن آپ عملاً مجبور کرتے ہیں، وہ آپ کے فائدے کے لیے ہم وقتاً فوقتاً تلاشی لیں گے، اور تلاشی میں جو موبائل نکل آیا پھر مسئلہ معلوم کر لیں گے۔ اگر تو فلم والا ہے اس کو توڑ دیا جائے گا، پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے، اور توڑوائیں گے بھی تمہارے ہاتھ سے، تاکہ خود اپنی چیز کا آپ ہی نفع آپ کو پہنچائیں۔ ہے تو نفع انشاءاللہ، نقصان تو نہیں ہے۔ باقی ضبط ہو جائے گا، اور بڑی سے بڑی سفارش کے باوجود بھی شعبان کی چھٹیوں سے پہلے نہیں ملے گا، اس لیے پہلے ہی اس کو گم کر دو۔ ایک تو موبائل کے بارے میں یہ درخواست ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، ہم علم کی کشتی میں سوار ہیں، آپ کے اساتذہ ملاح ہیں، یہ علم کی کشتی کو چلا رہے ہیں۔ جہاں آپ نے شروع میں آ کر جو فارم داخلہ پر کیا تھا اس میں ساری ہدایات لکھی ہوئی ہیں، آپ نے پڑھ کر فارم داخلہ پر کیا اور اپنے اساتذہ سے معاہدہ کیا ہے۔ اب معاہدے کی لاج رکھنا آپ کے ذمہ لازم ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی سے معاہدہ کیا تھا اور معاہدے کا وقت ختم ہو گیا، انہوں نے معاہدہ کی تاریخوں سے پہلے کچھ تھوڑی سی پیش قدمی کر لی تاکہ قریب پہنچ جائیں، غالباً ان کا واقعہ ہے یا کسی اور صحابی کا، تاکہ پھر اچانک جو تاریخ معاہدے کے ختم ہونے کی ہو تو ہم اچانک جا کر حملہ کریں گے اور جلدی فتوحات حاصل کر دیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ تو دشمن بے خبر تھا۔ ایک اور صحابی نے پیچھے سے اعلان کیا، وفاء لا غدر، وفاء لا، خبردار، معاہدے کی لاج رکھنی ہے، غدر نہیں۔ علاقے جو فتح ہو چکے تھے اس صحابی نے وہ بھی واپس کر دیے کہ یہ خیانت کی بنیاد پر، معاہدہ توڑنے کی بنیاد پر ہم نے یہ علاقے فتح کیے، ان کو بھی واپس کر دو، ہمیں حق نہیں تھا پیش قدمی کر کے اچانک حملہ کرنے کی۔ بھئی وعدہ، اور آپ نے پڑھا ہے آیت المنافق کے اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف۔ وعدہ خلافی کرنا منافق کی علامت ہے، جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے، امانت میں خیانت منافق کی۔ یہ فارم داخلے میں جو آپ کے معاہدے ہو چکے ہیں کہ ہم یہاں کے قوانین کی، ہدایات کی پابندی کریں گے، اس کے خلاف اگر آپ چلیں گے، معاہدہ کی خلاف ورزی، عملی نفاق آپ میں آئے گا اور اساتذہ کا دل دکھے گا، یہ خطرناک بات ہے۔ اس لیے بھی جب تک اس کشتی میں سوار ہیں اور دریا میں یہ کشتی چل رہی ہے، یہ چلتی ہے 15-16 شوال سے لے کر تقریباً 1 شعبان تک، یا 5-6 دن آگے پیچھے کچھ طلباء چلے جاتے ہیں۔ یہ سفر جو ہے یہ آپ نے ہمارے اس کشتی علم کے قوانین اور ہدایات کے مطابق گزارنا ہے۔ اس میں اپنے سارے جذبات کو پس پشت ڈال دیں، اپنے سینے میں محفوظ کر لیں، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ شعبان بھی دے گا، رمضان بھی دے گا، پھر چاہے آپ جہاد کریں، پھر چاہے آپ دفاع صحابہ کریں، پھر چاہے آپ تبلیغ کریں، جو کام کریں، لیکن یہ جو مدت ہے خاص، یہ ہے علمی کشتی پر سوار ہونے کی۔ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اس علمی کشتی پر رکھنا پڑے۔
اس لیے بڑے پرزور الفاظ میں آپ کو کہا جا رہا ہے یہاں کسی قسم کا سٹیکر لگانا، کسی قسم کا پمفلٹ لگانا رکھنا، کسی قسم کا کوئی اخبار لانا اس کو بیچنا، چاہے مجاہدین کا ہو چاہے کسی بھی تنظیم کا ہو، یہ علمی سفر کے لیے مضر ہے۔ آپ بے شک 2 مہینے جب چھٹیوں کے ہوں جو کام کریں، پھر بھی ہماری نصیحت تو یہ ہوگی جن کے علم پر جن کے عمل پر آپ کو اعتماد ہو ان چھٹیوں میں بھی وہی کام کریں، اس میں آپ کا نفع ہے۔ لیکن وہاں اگر مرضی چلانا چاہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے، لیکن ہمارے ساتھ سفر میں جب تک آپ چل رہے ہیں وہ ہمارے قوانین اور ہدایات کی پابندی کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو ہم تنگ آ کر مرتبان کے زنگ آلود دانے کو نکالنے پر مجبور ہو جائیں گے، پھر آپ کا نقصان ہے، آپ کا سال ضائع ہو جائے گا، آپ کا علمی نقصان ہوگا، ہمیشہ کے لیے آپ اساتذہ سے کٹ جائیں گے۔ تو یہ خطرات ہیں، اس لیے آپ نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا، نہ سیاسی کرنا ہے نہ کوئی اور کسی قسم کی سرگرمی میں حصہ لینا ہے، خالص اپنا علمی سفر جاری رکھیں اور علم کے مطابق عمل کریں۔ یہ بھی درخواست قبول کر لیں گے؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، نہیں تو پھر ہم مہربانی کریں گے، اور ہم ایسے کریں گے جیسے بچے کے پیٹ میں درد ہو اور کڑوی دوا اماں پلا رہی ہو، نہ پیتا ہو تو پھر گھٹنوں کے نیچے دے کر چمچے کے زور سے پلاتی ہے، ہم پھر پلائیں گے بھائی۔ اس لیے آپ خوشی خوشی ہماری درخواستوں کو قبول کر لیں تو آپ کا بھی فائدہ، ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ یہ کچھ دیکھنا تھا۔ ہاں ایک بات تو ہوگی، جماعتی سرگرمیاں، موبائل فون کا استعمال، سائیکل اور موٹر سائیکل سٹیٹ، یہ کیا ہے جی؟ ہاں اس پر جو جگہ بنائی ہے تقریباً 1.5 لاکھ میں بنی ہے، اور تمہاری جیبوں سے وصول کرنے کا بھی ہم نے نظم بنانا ہے۔ تمہارے پیو دے پیسے نہیں لگے گڑے، یہ پیسے بھی آپ سے لیں گے، اور یہ سائیکل آپ وہاں مدرسے میں کسی جگہ نہ ہو، اور جب ایک دفعہ ضابطہ بن جائے گا پھر سائیکل کسی اور جگہ ہوا تو وہ سائیکل بھی ضبط ہو جائے گا، واپس نہیں ملے گا شابان تک۔ نمازوں کے اوقات میں مدرسہ سے باہر نہ جائیں، ہوٹلوں پر نہ جائیں، حالات خراب ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے، اس لیے نمازوں کے اوقات میں یہاں رہیں۔ اکثر حضرات جمعہ بھی ادھر نہیں پڑھتے، طلباء کوشش کریں بھی جمعہ اپنے مدرسے میں پڑھیں۔ کیا کریں، ہمیں خطابت آتی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یہ کیا ہم اس کی تقریر سنیں، چلو کبھی اور بھی تو آ جاتے ہیں۔ چھٹی پر کنٹرول، امتحان کی خوب تیاری، یہ حضرات کی طرف سے ہے۔ ایسے ہی دھاگے، ہاں یار بڑا اچھا مشورہ دے دیں، دھاگے تنا تن کے، حدیث پاک میں آتا ہے وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت کا معائنہ کیا اور وہاں اپنی امت کی بے شمار نیکیاں میں نے دیکھی، ان میں سے ایک نیکی میں نے یہ دیکھی، مسجد میں پڑا ہوا تن کا کوئی مسلمان اٹھا کر باہر پھینک رہا تھا۔ یہ تن کا اٹھانے والے عمل کو تو حضور دیکھ چکے ہیں، اگر آپ حضور کو دیکھ لیتے تو آپ صحابی بن جاتے، اب حضور آپ کو دیکھیں گے تن کا اٹھاتے ہوئے تو قیامت میں گواہی تو دیں گے نا۔ اس لیے جہاں بیٹھے ہیں، پچھلے سال یہ عمل چلایا تھا، آپ کوشش کر لیں، واقعی بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی تاگے پڑے ہوتے ہیں، کوئی تن کا پڑا ہوتا ہے، دائیں بائیں دیکھ لیا کرو بھی کیا ہوتا ہے، 1 منٹ میں دیکھنے میں 2-4 تن کے ہتھے چڑھ جائیں گے، اور ماشاءاللہ 1000 طالب علم ہیں، اگر 3000 تن کے روزانہ ہی اٹھتے رہیں تو ہماری تنخواہ بچ جائے گی، خادم کو ہم واپس کر دیں گے۔ ہاں گزارش ہے طلباء یہ کہہ دیا جائے کہ نماز کے وقت ہر طالب علم اپنے آگے سے مسجد میں
اگر ایک تھا ہاں یہ تو وہی ہو گیا. وہ آدھا گھنٹہ تو حضرات نے آخر رات تو صحیح حصہ شامل کرو نا. 100 روپیہ دے چلو. چلو یہ مشورہ کر لیں گے. اگر 11 بجے اکثر طلباء 11 بجے تک جاگتے ہیں پڑھتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں. مقصد تو آپ کی تعلیم ہے. ماشاءاللہ پی سی او والے بھائی صاحب کی 21 موبائل چوری ہو چکے ہیں اور الحمدللہ دین کے کسی طالب علم نے نہیں چرائے. یہ جنوں نے آ کر چرا لیا. یہ بھی شکر ہے جنوں نے کہتے ہیں چرا لیا. دیکھو بھی کتنی بڑی بری بات ہے. 21 موبائل اس بیچارے کی چوری ہو. ایمانداری سے بتاؤ جس نے چرایا اس کا کتنا بڑا حوصلہ ہے. اگر یہ قرآن کا حافظ بھی ہے قاری بھی ہے اور دین بھی پڑھ رہا ہے نیت بھی ہے اس کی کہ میں پتہ نہیں کیا سے کیا بنوں گا اور کر رہا ہے چوری. خدا سکھا دے 2 روٹیاں مقرر. اگر زیادہ کوئی کھائے تو کیا حکم ہے؟ حکم یہی ہے حرام کھائے گا. شریعت کا حکم تو یہی ہے. اللہم لا نحصی ثناء علیک اللہم صلی علی سیدنا یا اللہ. جو کچھ عرض کیا ہے ہمارے ان عزیزان طلباء کے دلوں میں ان باتوں کو اتار دیجیے. اے اللہ عمل کا جذبہ بیدار فرما دیجیے. اے اللہ اپنے اساتذہ سے ان کو عقیدت اور محبت نصیب فرمائیے. یا اللہ اساتذہ کی نصیحتوں کو دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری یہ روحانی اولاد ہے. ہم دل سے چاہتے ہیں یہ عالم با عمل مخلص بنے تاکہ ان کے اعمال کا ثمرہ ہمیں بھی حاصل ہو. یا اللہ ان کے دلوں میں بھی اساتذہ کی عظمت بھر دیجیے. مدرسے کے نظام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. صحیح سوچ صحیح فہم صحیح ذکاوت صحیح تدبر نصیب فرمائیے. حافظہ قوی فرمائیے. امتحان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. آنے والے امتحان میں یا اللہ سب کو درجہ ممتاز میں کامیاب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.